سر بات کرتے ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ مسٹر سہیل افریدی کی. اسلام آباد گئے ہیں وہ، لیکن اسلام آباد جانے کے باوجود بھی ان کی ملاقات مسٹر عمران خان سے نہیں ہو سکی، یا انہوں نے خود نہیں کی یا سرکمسٹانسز ایسے تھے. یہ بڑکیں تھیں ان کی، جو جیسے جیسے اب دن گزریں گا ان کی بڑکیں ایکسپوز ہونا شروع ہو جائیں. یہ اسی طرح کی بڑکیں ہیں کہ وہ آپ کو مراد سعید کی بڑکیں تھیں. آپ کو یاد ہوگا انہیں کہا کہ بس جس دن عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے اس سے 2 گھنٹے بعد پورا قرضہ ہمارا جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر جو ہے وہ لوٹی ہوئی رقم دوسرے ملکوں سے پاکستان واپس آ جائے گی، اور دودھ کی نہریں ہوں گی 4 گھنٹے کے بعد. اور 5 گھنٹے کے بعد تو جو ہے نا وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا عمران خان لیڈر بن چکے. 7 گھنٹے کے بعد، گھنٹوں کا ٹائم دیا تھا مراد سعید نے، تو گھنٹوں کے ٹائم دینے کے بعد وہ پھر غائب ہے، مفروغ اشتہاری ہے مراد سعید. تو اسی طرح کی بڑکیں ماری سہیل افریدی. یہ دوست بھی ہے نا مراد سعید کے، بڑے قریبی دوست بھی، یہ گروپ بھی ہے، وہ وہی دھڑا ہی ہے مراد سعید والا. سہیل افریدی جو ہے نیا وزیر اعلیٰ جو ہیں، تو وہ میں نے جب پہلے بتایا جیسے کہ وہ ان نے وہ قومی سلامتی کا جو ایک اجلاس ہے اور افغانیوں کے حوالے سے جو فیصلے ہو رہے تھے وہاں پہ شرکت نہیں کی اجلاس میں. وہاں پہ اپنا ایک بندہ بھیج دیا نمائندہ، مزمل اسلم سم تھنگ. خود جو ہے نا وہ صاحب نے کوشش کی اڈیالہ جیل جا کے عمران خان سے ملاقات کی، تو ملاقات ہوئی نہیں. اسی طرح کا یہ ایک چکر تھا جس طرح علی مین گنڈا پور چکر لگاتا رہتا تھا، اور اکثر علی مین گنڈا پور پہنچ جاتے تھے بغیر کسی اسکیجول کے، بغیر کسی پرمیشن کے، بغیر کسی لسٹ میں نام ہونے کے. وہاں چلے جاتے، بعد میں کہتے تھے مجھے اندر نہیں جانے دے رہے ہو. بھائی کیسے جانے دیں آپ؟ ملاقات جس نے کرنی ہے اور جنہوں نے کروانی ہے، جب ان کی لسٹوں میں ہی آپ کا نام نہیں ہے تو آپ ملاقات کیسے کریں؟ یہ کوئی فوٹو سیشن تو نہیں چل رہا اڈیالہ جیل میں کہ آپ کی تصویر بنوانے کے لیے آپ کو وہاں بھیج دیا جائے گا ظاہر سی بات اور ہے. آپ فوٹو سیشن کروا کے باہر آ جائیں گے. تو وہ بہرحال گئے، اسلام آباد پہنچے اور چکر لگا کے واپس ناکام واپس چلے گئے. اور اس طرح سبھی چکر لگاتے رہتے اڈیالہ کے، سبھی چکر. اچھا انہوں نے ایک اور دھمکی دے دی نا. جی بتائیے. وہ یہ کہا سہیل افریدی نے اب کہہ دیا کہ جب تک جو ہے وہ عمران خان سے میری ملاقات نہیں کروائی جائے گی تو میں کابینہ، اپنی جو کابینہ ہے نئی کابینہ، وہ اناؤنس نہیں کروں گا، کابینہ کا اعلان نہیں کروں گا، کابینہ حلف نہیں لے گی. اچھا یہ ایک وہ پروٹیسٹ ہے جس سے آپ پورے صوبے کو اور اس کے مستقبل کو جو ہے داؤ پہ لگا رہے ہیں. صحیح بات، بالکل. اور آپ جو ہے نا اس معاملے سے کابینہ کی فارمیشن کا کیا تعلق، کابینہ کے اناؤنسمنٹ کا کیا تعلق؟ کابینہ آپ اناؤنس کریں گے، کابینہ اپنے اپنے محکمے اپنے اپنے قلمدان سنبھالیں گی، وہاں پہ کام شروع ہوگا جو کام رکے ہوئے ہیں. پہلی آؤٹ گوئنگ کو کابینہ تو بڑے عرصے سے ہوا میں تھی اور وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے تھے. تو آپ سونے پہ سہاگا یہ اور بدقسمتی جو ہے کے پی کے عوام کی کہ اب ایک ایسے شخص کو لا کے دوبارہ مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جب تک میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی میں کام ہی نہیں کروں گا. میں اپنا آفس جو ہے وہ صوبے کے عوام کے لیے اس میں ایکٹیویٹی شروع نہیں ہوگی، نہ ہی میں کابینہ اپنی اناؤنس کروں گا، نہ ہی جو ہے نا مختلف محکمے وزراء کو سونپے جائیں گے. اچھا وہ اس پہ ایک ڈیڈ لاک، تو اب کتنا عرصہ آپ نہیں کریں گے بھائی؟ آپ 1 ہفتہ نہیں کریں گے، 2 ہفتے نہیں، آپ کی ملاقات کروانے والے 2 مہینے نہیں ہونے دیتے، 3 مہینے، 6 مہینے نہیں ہونے دیتے. تو صوبہ جو ہے وہ ایک کچھ نہیں کرے گا. سر یہ لاسٹ جو تھے کے پی کے وزیر اعلیٰ، ان کی پرفارمنس بھی کچھ ایسی تھی، اور اب آپ دیکھیں جو دوبارہ تعینات ہوئے کیا وہ بھی اسی دیکھیں پرفارمنس کا تو وہاں پہ ہوتا ہے کمپیریزن، جہاں پہ پرفارمنس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی نا، وہاں پہ پرفارمنس نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. وہ ہے عمران خان پکڑا گیا، عمران خان کب چھوٹے گا. وہ کے پی کے صوبہ جو ہے، اس کی حکومت جو ہے وہ اس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے ہمیشہ سے. ٹھیک ہے جی، عمران خان آ رہے ہیں، عمران خان جا رہے ہیں، عمران خان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، عمران خان ہوں گے تو سب کچھ ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نئے صاحب آئے ہیں یہ اسی شرط پہ انہیں وزیر اعلیٰ بنایا گیا کہ آپ نے یہ جو ہے نا رولا مچائے رکھنا ہے اور یہ پروپیگنڈا جو ہے نا آپ نے کرتے رہنا ہے اور اس طرح کا کھاپا رولا ڈالے رکھنا ہے. تو اب یہ ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے اور وہ جو ہے چکر لگا کے واپس چلے گئے ہیں. البتہ وہ یہ تلاش کر رہے ہیں جی کہ صنم جاوید کو کس نے گرفتار کروایا. وہ سہیل افریدی کو بڑا ایشو ہے صنم جاوید. اچھا عمران خان کو بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کینسر سروائیور جو اندر 9 مئی کے کیس میں خاتون ہے بزرگ، عالیہ حمزہ کا انہوں نے کبھی نہیں پوچھا، باقی خواتین کا انہوں نے کبھی نہیں پوچھا. صنم جاوید کا سنا ہے انہوں نے بھی اڈیالہ سے پوچھا کہ یہ کس طرح گرفتار ہو گئی اور انہیں جو ہے نا وہ کس نے گرفتار کرایا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ
باقی جو ہے سارا ان کا ایجنڈا صرف اسی کے حوالے سے آپ وزیر اعلیٰ کے پی کے کی آپ وہ سیریز میں دیکھ رہے وہ ایک ملزم اور ایک مجرم کی تصویر جو ہے وہ لگا کے تو وہاں پہ وہ خطاب فرما دیتا ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ بس ابھی رہا کروا رہا ہوں یہ کر رہا وہ کر رہا. اچھا رہائی تو دور کی بات ہے, وہ ایک ملاقات نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں میں عاشق عمران ہوں, عمران کا میں عاشق ہوں. ادھر ایک علیحدہ رومانس شروع ہو گیا, وہ ہیر رانجھا نا, ایک کے پی کے میں کہ ہیر رانجھا شروع ہوگی نہیں, ایک نیا جو ہے نا مجنو آ گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا ہیر کا عاشق اور ہیر کہہ رہی میں مجنو کا عاشق ہوں. تو ایک عشق کی کہانی شروع ہوئی ہے کے پی کے میں, سسی پونو, لیلا مجنو, ہیر رانجھا, سونی مہیوال کے بعد سہیل افریدی عمران عشق جو ہے اس کی داستان اب شروع ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی اس عشق میں کس حد تک جاتے ہیں اور کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. اب ان کا جو گھڑا ہے وہ بیچ دریا پھوٹتا ہے, ٹوٹتا ہے, ڈوبتا ہے, یا یہ واقعی اپنے عشق میں جو ہے نا کامیاب ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اس سے تھوڑا سا ہمیں اتنا سا عشق جس ووٹ سے جس مینڈیٹ سے یہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں تھوڑا سا اس کا احترام کریں, اور کے پی کے عوام سے ہمیں جھوٹا عشق تھوڑا سا اگر یہ کر لیں, تھوڑی سی جھوٹی محبت کر لیں, تھوڑی سا جھوٹا پیار کر لیں, تو ہو سکتا ہے کہ جو 13 سال سے اس صوبے کے عوام کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے تھوڑا بہت جو ہے نا ان کی کوئی قسمت بدل جائے, تھوڑا صوبے کی حالت بہتر ہو جائے, تھوڑا سا لوگوں کو وہاں پہ جو ہے نا وہ تعلیم کی, صحت کی, انصاف کی اور بنیادی جو سہولیات ہیں وہ میسر ہو جائے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے کہ وہ پہلے ہونا چاہیے ایجنڈا, نہ کہ یہ جو مسلینیس ایجنڈا ہے ان کا.